نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ سخت برائی ہے۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت برائی کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو خشیت الہی سے رو پڑے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے رستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی ایک مجلس کی بات دوسری جگہ جا کر بیان نہ کرنی چاہیے سوائے 3 مجلسوں کے، ایک جس میں ناحق خون بہانے کی، اور 2 بدکاری کی، یا 3 کسی کا مال لوٹنے کی سازش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھے اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں ان نمازوں کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو ضرور ان میں شرکت کریں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک اللہ کی رضا کی خاطر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات، دوسرا نفاق سے برات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک صدقہ کرنے والے کو قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر الہی کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، جو عورت اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت اس حالت میں طے کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، شاید اس وجہ سے کہ وہ رکوع تو مکمل طریقے سے کرتا ہے لیکن سجدہ ٹھیک طریقے سے مکمل نہیں کرتا، یا اس لیے کہ سجدہ تو مکمل طریقے سے کرتا ہے لیکن رکوع ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا۔ لہٰذا نماز سیکھ کر پڑھیں اور مستند علماء سے نماز کے مسائل پوچھتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی جو کچھ اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے خدام پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے زمین کی ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے کاٹ لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں سے اس کا طوق بنا کر پہنائے گا۔